الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا محمد رسول الله حمد و صلاة کے بعد عزیزان اکرامی اللہ رب العزت خالق کائنات میں اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سامعین ذی وقار قرآن عظیم کے اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے مومن کی شان بیان فرمائی اور شہداء کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ ان کو مردہ نہ سمجھو بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تو سامعین ذی وقار امام علی مقام شہزادہ علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت سیدنا امام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جمیع رفقا کی یاد میں یہ محفل منائی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ عطا فرمائے اور آپ جیسی شجاعت عطا فرمائے اور آپ جیسا صبر عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم امام علی مقام کے موضوع پر بے شمار عنوانات موجود ہیں، ان میں ایک عنوان صبر حسین بھی ہے، اور یہ صبر حسین بڑا پیارا موضوع ہے۔ اس کے اندر اہل اسلام کو
درس دیا جا رہا ہے کہ بڑی سے بڑی بھی کوئی مصیبت آ جائے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبتوں کو دیکھ کر صبر کر لیا کرو، کیونکہ امام جیسی مصیبت کسی کے اوپر نہ آئی۔ تو صبر کے بارے میں قرآن عظیم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو جہاں پر 2 مرتبہ صبر کا ذکر فرمایا، نماز سے پہلے بھی صبر کا ذکر فرمایا اور نماز کے بعد بھی صبر کا ذکر فرمایا۔ گویا کہ اس آیہ کریمہ کے اندر اشارہ ہے کہ امام حسین کا میدان کربلا کے اندر جانے سے پہلے بھی صبر دیکھ لو، اور امام حسین کے شہید ہونے کے بعد آل رسول کا، آل حسین کا بعد میں بھی صبر دیکھو کہ انہوں نے کیسے صبر کیا۔ تو اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہر خوشی غمی کے موقع پر اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ خوشی کا موقع ہو تو خوشی کس طرح منانی ہے، غم کا موقع ہو تو غم کے اندر ہم نے کس طرح اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور اس مصیبت کو اپنے لیے کیسے برداشت کرنا ہے۔ تو حضرات گرامی، جنگ احد کے موقع پر جب کثیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شہادت واقع ہوئی، جن میں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر، حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپس آ رہے ہیں۔ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی واپس آ رہے ہیں۔ چہرے پر افسردگی ہے، چہرہ مغموم ہے، پریشانی کے عالم میں دھیمے دھیمے نگاہیں نیچی کر کے آپ آ رہے ہیں۔ تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے علی بڑے مغموم ہو، بڑے پریشان ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ان صحابہ کی قسمت پر ناز کر رہا ہوں جو آج کے دن میدان احد کے اندر شہادت پا گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عیش و عشرت کر رہے ہوں گے، جنت کے مزے لے رہے ہوں گے۔ میں بھی سوچتا ہوں کہ کاش آج میں بھی شہید ہو جاتا اور آج میں بھی اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جنت کے اندر سیر کر رہا ہوتا۔ تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فرمایا، اے علی ان قریب ایک وقت آئے گا کہ تیرا یہ چہرہ، تیرے سر کی مانگ سے خون بہنا شروع ہوگا اور تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی اور تو جامِ شہادت نوش پالے گا، لیکن غور کرنا، اس وقت صبر کرنا، اس وقت صبر کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ علی صبر کرنا تو آگے سے علی تھے۔ علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت صبر نہیں بلکہ میں اس وقت اللہ کا شکر ادا کروں گا کیونکہ مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا جا رہا ہے۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، صبر تو مصیبت کے وقت ہوتا ہے، یہ تو مصیبت نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا مجھ پر انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جامِ شہادت عطا فرمائے گا۔ تو حضرات گرامی، اور یہ واقعہ جنگ احد کا واقعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب کی خبر دے رہے ہیں؟ تقریباً آپ کے وصال کے 30 سال بعد کی خبر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی شہادت کی دے رہے ہیں۔
تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام آنے والے تمام واقعات کو جانتے ہیں، کہ آپ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میری امت کے ساتھ آنے والے وقت کے اندر کون کون سا واقعہ پیش آئے گا۔ اور پھر قربان جائیں ساتھ یہ بھی وضاحت کر رہے ہیں، صبر کی اہمیت کو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ صبر کیا چیز ہے، کہ جتنی بھی بڑی مصیبت آئے اس پر صبر کیا جائے۔ اور آگے سے شیر خدا یہ عرض کر کے بتا رہے ہیں کہ صبر کے ساتھ ساتھ مصیبتوں پر اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور جامع شہادت جب پائی جائے تو یہ ایک بڑی نعمت ہے، نعمت عظمی ہے، اس پر صبر کیا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تمام صحابہ کرام کا یہی طریقہ کار تھا کہ مصیبت آتی تو اس پر صبر کرتے اور شہادت کی تمنا لیے پھرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر ایک انصاری عورت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا جنگ بدر کے اندر شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذرا بتائیے کہ میرا بیٹا جنت میں ہے یا جنت میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ اس صحابیہ کا بھی عقیدہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر جنت کی خبریں رکھتے ہیں اور اپنے صحابہ کی خبر رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بس بتا دیجئے کہ میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو اس نعمت پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر میں ایسا ماتم کروں گی کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ میں کیسے ماتم کرتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پیاری صحابیہ صبر کر، کیونکہ علیہ کی صبر، تجھ پر صبر ہے، وہ شکر، اور تجھ پر شکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام کے اندر موجود ہے۔ تو سامنے محترم، یہ تھا صحابہ کرام کا عقیدہ، اور مصیبتوں پر صبر بھی کیا جاتا ہے، اور صبر کے ساتھ ساتھ جو اللہ والے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو اس پر وہ صبر کی بجائے شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اہل سمجھا کہ ہمارے اوپر مصیبت کو نازل فرمایا۔ اللہ تو سامعین محترم آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے، اور شہادت بھی عبد الرحمن بن ملجم ایک غلام تھا، تو اس نے آپ کو نماز تہجد کے وقت خنجر سے وار کیا اور آپ کی پیشانی سے خون چلتا ہوا آپ کی داڑھی کو تر کر دیا۔ تو جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میری شہادت بالکل قریب ہے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی کہ میرا وقت شہادت قریب آ چکا ہے، اور یاد رکھنا جب میں شہید ہو جاؤں تو تم نے میری موت پر ایسے صبر کرنا ہے جیسا کہ تمہاری والدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر صبر کیا، کیونکہ اس سے بڑی اور کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔ ایک امت محمدیہ کے لیے حضور علیہ السلام کا وصال یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور یہ سب سے زیادہ مصیبت اور علم اور غم کس کے اوپر نازل ہوا؟ وہ شہزادی رسول پر نازل تھا۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا کہ اپنی والدہ محترمہ کو دیکھ کر جب وہ صبر کر لینا، اور کیونکہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو تو اس مصیبت کے وقت میری موت کو یاد کر لینا، تمہاری مصیبت ہلکی پڑ جائے گی، کیونکہ آپ علیہ السلام کی موت جو ہے وہ سب سے بڑی ہمارے لیے مصیبت ہے۔ تو سامنے محترم، اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا گیا، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت جامع مسجد کوفہ کے اندر ہوئی، اور حضرت امام علی مقام اس وقت مدین کے اندر موجود تھے۔ تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور شہادت کی خبر دی۔ امام علی مقام تک جب یہ شہادت کی خبر پہنچی تو امام علی مقام نے خط پڑھا، اور خط پڑھ کر دل چاہا کہ زور زور سے چیخوں پکاروں اور اپنے والد گرامی پر نہا کروں، لیکن فوراً آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان یاد آ گیا کہ جب تمہارے اوپر مصیبت نازل ہو تو اس وقت تم نے میری موت کو یاد کر لینا ہے، تمہاری مصیبت تمہارے لیے ہلکی پڑ جائے گی۔ تو امام علی مقام نے جب حضور علیہ السلام کا یہ فرمان یاد کیا تو آپ نے سر کو جھکا لیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو سامنے محترم، یہ ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، اور پھر امام علی مقام کا صبر آپ کیا جانتے ہیں کہ کیسے تھا؟ امام علی مقام کی شہادت کوئی اچانک نہیں ہوئی، بلکہ یہ امام علی مقام کے بچپن سے ہی آپ کی شہادت مشہور ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چومتے ہیں اور حضرت امام علی مقام کی گردن کو بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ میرے حسین کی پیشانی کو چوم رہے ہو، میرے حسن کی پیشانی کو چوم رہے ہو، میرے حسین کے گلے کو چوم رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام علی مقام کی والدہ محترمہ نے جب یہ سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے فاطمہ میں حسن کی پیشانی اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ یہ دو بڑے مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرائے گا، اور امام علی مقام کے گلے کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ میری امت میرے اس مظلوم بیٹے کو، میرے اس مظلوم شہزادے کی گردن پر تلوار کو چلائے گی اور اس کو شہید کرے گی۔ تو گویا کہ آپ کے بچپن میں ہی آپ کی شہادت کو ذکر کر دیا گیا تھا اور مشہور ہو چکی تھی، لیکن شہادت مشہور ہو چکی تھی، لیکن نہ تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے حسین کو شہادت سے بچا لینا، اور نہ سیدہ فاطمہ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے حسین کو اس بڑے امتحان سے بچا لینا، نہ مولا علی شیر خدا نے دعا کی کہ یا اللہ میرے حسین کو بچا لینا، کسی نے بھی دعا نہیں کی۔ اگر دعا کرتے تو کیا یہ دعا رد ہونی تھی؟ نہیں، بلکہ یہ مقام صبر کا تھا، یہ امتحان ہے، اور امتحان کے اندر امتحان کو ٹالنے کی دعا نہیں کی جاتی، بلکہ امتحان کے اندر ثابت قدمی کی دعا کی جاتی ہے، صبر کی دعا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے امام علی مقام مدینہ سے مکہ چلے، مکہ سے کوفہ چلے، میدان کربلا پہنچے، راستے میں جگہ جگہ پر آپ کو بتایا گیا کہ آپ آگے نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہے، آپ آگے نہ جائیں، وہ کوفی بے وفا ہوتے ہیں، کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتے۔ لیکن امام علی مقام نے کہیں بھی آپ نے اس بات کا انکار نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ میں اتمام حجت کے لیے جا رہا ہوں، کل قیامت کے دن کہیں یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے تو حسین کو دعوت دی تھی کہ آؤ اسلام کی آبیاری کے لیے آؤ، اسلام جو ہے وہ اسلام کو
کو پانی دینے کے لیے تشریف لے آؤ، اسلام کمزور ہوتا جا رہا ہے، اسلام کی آبیاری کیجئے۔ تو اس لیے میں تو آبیاری کے لیے جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن میرے لیے کوئی یہ حجت قائم نہ کر سکے، اس لیے میں میدان کربلا کی طرف رواں دوا ہوں۔ تو سامعین محترم، امام علی مقام نے ہر جگہ پر صبر کیا اور صبر کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ مسلمانوں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں، یاد رکھنا یہ میدان کربلا ایک ہی کربلا نہیں ہے، ہر دور کے اندر ایک یزید بھی آئے گا، ہر دور کے اندر ایک خادم حسین بھی آئے گا۔ یاد رکھنا جب یزید آئے، جب یزید آئے، اس وقت میرے نانا کی امت کے لیے لازم ہے کہ اس وقت کوئی خادم حسین کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر یزید کو للکارے، وقت کے یزید کو للکارتا رہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جب بھی کوئی غلام حسین کھڑا ہوا تو اس کے اوپر اسی طرح ظلم و ستم کیا گیا جس طرح امام علی مقام کے اوپر کیا گیا۔ تو سامعین محترم، امام علی مقام نے میدان کربلا کے اندر ثابت قدم رہ کر یہ بتا دیا کہ یہ جانیں تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہم نے قربان کرنی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے علی اصغر کا گلا اور جوان علی اکبر کا لاشا، یہ کچھ بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب تک آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، ہم اس کے لیے اپنے جوان بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو پیش کرتے رہیں گے۔ تو حضرات گرامی، سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا کے اندر جب آخری رات ہوئی، 10ویں محرم الحرام کی رات ہوئی، آپ خیموں کے اندر تشریف لے گئے اور اپنی ہمشیرہ حضرت زینب کو بلایا اور فرمایا کہ زینب، تجھے پتا ہے کہ آج میری آخری رات ہے، آج میں نے اپنے نانا کے دین کے لیے قربان ہو جانا ہے، لیکن یاد رکھنا میرے نانا کا حکم ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد اپنے بالوں کو نہیں نوچنا، اپنا سینہ کو بھی نہیں کرنا، کپڑوں کو نہیں پھاڑنا، اور میری بے جا خوبیوں کو بیان کر کے جو وہ آہوزاری نہیں کرنا، بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھنا۔ تو سامعین محترم، امام علی مقام نے یہ وصیت کی، اور پھر اس وصیت پر اہل بیت طاہر نے پوری طرح پہرا دیا۔ اور جب امام علی مقام کی شہادت ہوئی، واقعہ لمبا ہے لیکن اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بس میں یہاں پر امام علی مقام کے اہل بیت طاہر جو ساتھ تھے ان کا صبر دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح اس مصیبت کے وقت میں صبر کر کے دکھایا۔ تو حضرات گرامی، خیموں کے اندر سوائے زین العابدین کے جو بھی بیمار تھے ان کے علاوہ کوئی مرد موجود نہیں تھا، عورتیں ہی عورتیں تھیں، لیکن ادھر میدان کربلا کے اندر امام علی مقام لڑتے لڑتے جب جام شہادت آپ نے نوش فرمایا، اور ادھر خیموں کے اندر یزیدیوں نے آگ لگا دی اور خیموں کو اجاڑ دیا، اور وہاں سے پردہ دار خواتین کو نکال کر جب وہ یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے جایا جانے لگا۔ اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نوحہ، یہ ماتم پرستی کیسے شروع ہوئی۔ جہاں تک تاریخ کا مطالعہ کیا گیا ہے، امام علی مقام کے بعد جب اس قافلے کو وہاں سے روانہ کیا گیا تو کوفی جو کہ اپنی اس غلطی پر شرمندہ تھے کہ ہم نے اہل بیت طاہر کو کوفہ کے اندر بلا کر اتنا بڑا جرم کیا، اور یہ ہمارے ماتھے کے اوپر جو کالک لگ چکی ہے، یہ قیامت تک اب اس کو دھویا نہیں جا سکتا، اس کالک کو مٹانے کے لیے کوفی اکٹھے ہو کر ماتم کرتے ہوئے امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین
مجاہدین کے آپ کی سواری کے سامنے آئے اور اپنا سینہ جب وہ کوٹتے تھے، اپنے بالوں کو نوچتے تھے اور نوحہ کر رہے تھے، تو امام علی مقام کے شہزادے نے اپنا سر خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی ہمدردی میں یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی ہمدردی ہے؟ تم نے ہمیں جب یہاں بلایا تھا تو بلانے کے بعد تم نے یہ کیسی ہمدردی کی؟ انہیں پتا تھا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یزید کا ساتھ دیا تھا وہ لالچ تھا، دنیا کی لالچ تھی، امارت تھی، اور انہیں طرح طرح کا لالچ دیا گیا تھا کہ اگر تم نے یزید کا ساتھ دیا تو دنیا کے تمہیں عہدے بھی دیے جائیں گے، مال و متاع بھی دیا جائے گا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب نہ تو مال و متاع ملا ہے نہ کوئی عہدہ ملا ہے، اور ادھر ہم نے اہل بیت اطہار کے ساتھ اتنا سنگین جرم کیا ہے، تو اس جرم کو مٹانے کے لیے انہوں نے نوحہ شروع کیا۔ لیکن امام علی مقام نے کہا، اپنے خیمے والوں کو بھی حکم دیا کہ کوئی بھی ان کے ساتھ شامل نہ ہو، اور انہیں آپ نے سختی سے منع فرمایا کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی ممانت ہے، لہذا یہ کام نہ کرو۔ تو سامنے محترم، لیکن ادھر یزید کے دربار میں بھی ایسے ہوا، وہاں پر بھی نوحہ کیا گیا۔ یہ سب کا سب کام کوفیوں نے اور یزیدیوں نے شام کے اندر شروع کیا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ لیکن امام علی مقام کے جو چاہنے والے ہیں، اہل بیت اطہار کے جو ماننے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں، ان کے لیے حضور علیہ السلام کا یہی درس ہے کہ بڑی سے بڑی بھی مصیبت آ جائے، حتیٰ کہ خامد کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، کتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے صرف 3 دن کا سوگ ہے۔ 3 دن کے بعد سوگ منانا حرام ہے۔ ہاں، عورت کو یہ حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے، باقی اس کے علاوہ کوئی سوگ نہیں۔ اور ہم اس میدان کربلا کے اندر جو واقعہ پیش آیا، اس پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ ہماری قربانی ہے۔ ہم افسوس تو تب کریں جب ہمیں کسی چیز کا افسوس ہو، ہم نے کوئی چیز کھوئی ہو، بلکہ کیونکہ اسلام تو ہر کربلا کے بعد زندہ ہوتا ہے، تو امام حسین نے میدان کربلا کے اندر جا کر جب وہ اسلام کو زندہ کیا ہے، اپنے خون کی ضرورت پیش آئی تو خون دے کر اسلام کو زندہ کیا۔ تو سامعین محترم، یہ ہر دور کے اندر ایسے ہی چلتا رہے گا، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو ایک کربلا برپا کرنی ہوگی، تب جا کر اسلام کی آبیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا